کربلا میں تشریف لائے، 7 محرم کو یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، اور پانی بند کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید امام مجبور ہو جائیں اور آ کر بیعت کر لیں یا ہم سے پانی طلب کریں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور نواسہ رسول ہوتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں تو اتنی شانوں والا حسین کیسے ایک ظالم حکمران کے آگے جا کر جھک جائے؟ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ امام علی مقام ظالم حکمران کی بیعت کرتے۔ باہر کے 8 اور 9 محرم کا دن گزرا، 10 محرم کا دن آیا، اور 10 محرم جمعے کا دن نماز جمعہ سے قبل اب یزیدی فوج للکار رہے ہیں کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں جو آئے، جو ہم سے آ کر مقابلہ کرے۔ اب یزیدیوں کی طرف جانے لگے تھے امام علی مقام، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے انہیں روک لیا اور عرض کرنے لگے کہ اے بھائی جان، آپ رک جائیے، پہلے میں اپنے بیٹے بھیجتی ہوں اون محمد، اس کے بعد آپ جائیے گا، پہلے آپ کے بھانجے اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے، اس کے بعد پھر آپ جائیے گا۔ اب حضرت اون محمد گئے، ان دونوں کی قربانی ہوئی، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہو گئے۔ اب ان کے بعد شہزادہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ قاسم، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، کیونکہ آپ میرے بھائی کی نشانی ہو، آپ میرے بھائی کی نشانی ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس نشانی کو کھو دوں۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تعویذ موجود تھا، انہوں نے وہ نکالا اور عرض کی کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ابا جان نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حسین پر کڑا وقت آئے تو اس وقت یہ رکا کھول کے دیکھنا، اس وقت یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ تو جب انہوں نے تعویذ کھولا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جب کڑا وقت آئے نا حسین پر، تو حسین کے آگے کھڑے ہونا، حسین کے پیچھے نہ ہونا۔ سبحان اللہ! یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ارشاد فرما رہے ہیں اور وصیت کر کے گئے ہیں، اور امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر حسن کا یہی فیصلہ ہے تو میں نے زندگی میں جتنی بھی باتیں اس کی مانی ہے تو اس کے بعد بھی میں اس کی بات کا انکار نہیں کروں گا، تو میں اس کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں پہلے آپ کو بھیجتا ہوں۔ تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کی طرف گئے تو یزیدی فوج دور ہٹتی، جس طرف بھی آپ جاتے یزیدی فوج آگے آگے ہوتی اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہوتے، اور آپ نے ایک ہی بار میں 19 لوگوں کو باعث جہنم کیا، ایک بار میں 19 بندوں کو قتل کر کے آپ واپس تشریف لائے، اور آ کے امام علی مقام سے عرض کی کہ چچا جان، اگر چند قطرے میرے حلق سے نیچے اتر جائے نا پانی کے، تو میں یزیدی فوج کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، لیکن مجبوری کیا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کس کو سامنے رکھا؟ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور جب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کندھوں پر اٹھایا۔ ان کا قد دراز تھا، لمبا قد ہونے کی وجہ سے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے، ریت کے اوپر لکیریں بنتی آ رہی تھی۔ جب حضرت قاسم کا لاشا اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، اس کے بعد اب دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک پیاس سے بلکتا ہوا بچہ رو رہا، جس کا نام ہے شہزادہ علی اصغر۔ اب وہ بلکتا ہوا بچہ کس لیے تڑپ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو بھی پانی کی ضرورت ہے، 3 دن کا پیاسا، اب چھوٹا سا بچہ ہے 6 ماہ کا، اور 6 ماہ کا وہ بچہ جس کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لائے ہیں یزیدی فوج کے سامنے، گویا کہ جیسے قرآن کو غلاف میں لپیٹا ہوتا ہے، شہزادہ علی اصغر کو اس طرح کپڑے میں لپیٹ کر سامنے پیش کیا۔ اور اب یزیدی فوج نے دیکھا تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا کہ حسین، اب تم قرآن لے کر آ گئے ہو کہ ہمیں قرآن کا واسطہ دیا جائے، اور قرآن کے واسطے سے تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہمیں پانی دے دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ خیال نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے سامنے قرآن لے کر آیا ہوں، بلکہ یہ میرا بیٹا شہزادہ علی اصغر ہے، اگر چند قطرے اس کے حلق سے نیچے اتر جائیں تو اس کے دل کو تسلی ہو جائے، اس کی پیاس بجھ جائے۔ تو حضرت امام علی مقام کا اتنا کہنا تھا، یزیدی فوج کے جو تیر انداز تھا شمر، وہ بہت بڑا تیر انداز تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اتنی دیر میں 2 شاخہ تیر آیا اور حضرت علی اصغر کی حلق سے پار ہو گیا۔
2 شاخہ تیر جو جانوروں کو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے 2 منہ بنے ہوتے ہیں، 2 نکریں بنی ہوتی ہیں، وہ شہزادہ علی اصغر کے گردن کے اوپر لٹکا اور جس طرح ہی لگا تو آپ کی گردن لٹک گئی۔ امام علی مقام کے ہاتھوں کے اندر شہزادہ علی اصغر نے دم چھوڑا اور امام علی مقام نے منہ سے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا کہ مالک تو نے مجھے بیٹا دیا تھا مجھ سے واپس کو لے لیا، شکوہ آپ نے کیا ہی نہیں، بلکہ آپ نے شہزادہ علی اصغر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ اے میرے مولا تو میرے اس علی اصغر کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ رسالت یا حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب جب شہزادہ علی اصغر دنیا سے رخصت ہو گئے، شہزادہ علی اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے، کیا نام ہے ان کا؟ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ میدان میں آئے اور ان کی عمر کتنی ہے؟ صرف 15 یا 16 سال، اتنا ان کی عمر ہے، اور وہ اس عمر میں تلوار اٹھائے اپنے بابا کے آگے آگے چل رہے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں تو یزیدی فوج کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے جاتے ہیں، جس طرح کوئی آگے آتا ہے اس کو کاٹتے جاتے ہیں۔ اور یزیدی فوج کا جو گورنر تھا، جو ان کا سپہ سالار تھا ابن زیاد، وہ کہنے لگا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو اس طرح سارے ختم ہو جاؤ گے، یک بار کی حملہ کرو، کیونکہ علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ یہ علی کا گھر ہے اور یہ علی کے بیٹے ہیں جو اس طرح لڑتے ہیں کہ جس طرف بھی جاتے ہیں اس وقت اس طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اب شہزادہ علی اصغر کے اوپر بھی یک بار کی حملہ کیا گیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب امام علی مقام آپ خود تیار ہوئے، آپ نے اپنے نانا کی دستار کو سر پہ رکھا، ذوالفقار حیدری کو اپنے ہاتھ میں تھاما اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، میدان جنگ میں جا رہا ہوں، کہ اگر میں شہید ہوتا ہوں تو میرے پیچھے تم اپنے گریبان نہ پھاڑنا، اپنے گریبان کو چاک نہ کرنا، اپنے منہ پر تھپڑ نہ مارنا اور نہ ہی اپنے اوپر کوئی ظلم کرنا، نہ ہی بے پردہ ہونا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں یا نہ آؤں، اگر میں واپس نہیں آتا اور شہید ہو جاتا ہوں تو تم نے چیخیں نہیں مارنی، واویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا اور نہ ہی اپنے گریبان کو چاک کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور اس مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ سبق دے رہے ہیں امام۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو مظلوم بتایا جاتا ہے، ان کو مجبور بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا سے قیدی ہو کے واپس جا رہے تھے نا، تو کسی نے کہا کہ یہ مجبور ہیں، یہ مظلوم ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا، آپ کو بیڑیاں لگی ہوئی تھی، زنجیروں کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو باندھا ہوا تھا، اس طرح آپ کو جکڑا ہوا تھا، تو آپ نے ایک دفعہ اس طرح زور سے جھٹکا دیا تو تمام بیڑیاں نیچے گر گئیں۔ کیا ہوا؟ تمام بیڑیاں نیچے گر گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ خبردار ہمیں مجبور نہ سمجھنا، ہمیں مجبور نہ سمجھنا، ہم مجبور نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ مالک کی مرضی اس طرح تھی تو ہمیں اللہ رب العزت نے آزمائش دی اور ہم اس آزمائش کو پورا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ خبردار ہمیں کسی نے اگر مجبور کہا تو ہم ہرگز مجبور نہیں ہیں۔ وہ تو قادر مطلق تھے، وہ چاہتے تو پانی کی نہریں جاری ہو جاتی، وہ چاہتے تو آب کوثر آ جاتا، وہ چاہتے تو جنت سے پھل اور فروٹ آ جاتے، تو ان کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں تھا۔ اور امام علی مقام نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے وصیت کر دی کہ آپ لوگوں نے آہو پگا نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، گریبان کو چاک نہیں کرنا، نہ ہی اپنے منہ پر تھپڑ مارنے ہیں، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر اور شکر کرنا ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھتے ہیں، ابن زیاد نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، امام علی مقام ایک چکر لگا کر آئے اور جس طرح بھی جو سامنے آتا اس کو کاٹ ڈالتے، جتنے بھی لوگوں کو آپ جن کی تعداد ممکن نہیں، بے شمار لوگوں کو آپ نے قتل کیا، اور آپ چکر لگا کر واپس آئے۔ اور پھر وہی بات ابن زیاد نے کہا کہ اگر ایک ایک کر کے جاؤ تو سب مارے جاؤ گے، یک بار کی حملہ کرو۔ اب ابن زیاد آگے بڑھا اور خنجر کا وار کرنے لگا، اور پھر امام علی مقام نے فرمایا ٹھہر جائے، نماز کا
وقت ہو چکا ہے۔ کون سی نماز تھی؟ نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا، اور امام عالی مقام نے فرمایا کہ رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو۔ اب امام عالی مقام نماز میں گئے، خون کے ساتھ جسم بھرا ہوا ہے، زخموں کے ساتھ پورا جسم چور ہے، نیزے کے نشان، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان آپ کے جسم اقدس پر موجود ہیں، اور جو آپ کے اوپر لباس تھا وہ لباس بھی پھٹا ہوا، لباس بھی آپ کا بالکل زخموں کی وجہ سے پھٹ گیا تھا، اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ خون میں نہا چکے تھے۔ آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے اس گرم ریت کے ساتھ تیمم فرمایا اور نماز عصر ادا کی۔ اب نماز میں ہے کون؟ امام علی مقام کس میں ہے؟ نماز میں ہے، اور نماز کے دوران ہی یزیدیوں نے چاہا کہ ان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ اگر حسین نے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر وہ جنگ کی طرف لوٹ آئے تو پھر ہمارا بچنا ممکن نہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سجدہ کیا اور دوسرے سجدے کے لیے سر جھکایا، سجدے میں سر رہتے اسی وقت شمر نے حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو جدا کر عصر کے وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب امام علی مقام کے سر مبارک کو اتار دیا گیا، سر کٹ گیا اور کٹ کے نیزے کے اوپر چڑھا دیا اور سر کو پھر بلند کر دیا گیا۔ اور تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یزید جیت کر بھی ہار گیا اور حسین ہار کے بھی جیت گیا ہے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر ہے، اور شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ حسین سے گر وفات کرو گے تو قبر کی مٹی حیا کرے گی، حشر میں تم سر اٹھا کے چلنا کہ زہرا میری دعا کرے گی۔ اور حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے، یا آسماں پر اداس بادل، یا آسماں پر اداس بادل تیری یاد میں رو رہا ہے۔ تو جب گزرتی ہے صبا کربلا سے تو کہتا ہے عرش والا کہ اے صبا یہاں دھیرے سے گزر، یہاں میرا حسین سو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے حق کے اوپر ڈٹ کر مقابلہ کیا ظالم حکمران کا، اور ظالم کے حق میں ووٹ نہیں دیا، ظالم کی بیعت نہیں کی، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جب حکمران ظالم مسلط ہو تو اس کے خلاف نکلنا حسینیت ہے، اور جو ساتھ مل جائے ظالم حکمران کے وہ یزیدیت ہے، اور جو ڈٹ جائے حق کے اوپر اور وہ حسینیت کو زندہ کرتا ہے۔ حسینی وہی ہوتا ہے کہ جو حق کے اوپر قائم ہو جائے اور ڈٹ جائے اور حق سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ حسینیت نہیں ہوتی کہ آپ یہاں پر نعرے لگائیں، وہاں پر آپ نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ کسی اور نیک کام کی ضرورت، صرف آپ نے نعرے لگا دیے کہ میں حسینی ہوں۔ حسینی کردار ایسے نہیں بن جاتا، بلکہ حسینی بننے کے لیے پہلے نماز پڑھنا پڑتی ہے، حسینیت کو زندگی میں اپنانا پڑتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو مکمل طور پر اپنے اوپر لاگو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی ہے، اور تو کس طرح کہتا ہے کہ میرے لیے نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کوئی پرابلم نہیں۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں بھی نماز کو اہمیت دی ہے، اور بتا دیا یزیدیوں کو کہ جتنا بھی کڑا وقت آ جائے، وقت جتنا بھی مشکل آ جائے، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، تم اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ حسین وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے اپنا سر کٹا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سر بلند کر دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں سچا اور پکا حسینی بنائے، ہمیں یزیدی بننے سے محفوظ فرمائے، اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وآخر دعوانا